السلام علیکم اسٹوڈینٹس، محمود اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پرائمری کلاسز کے گریڈ 2 میں جناب اسلامیت میں جو ہماری لرننگ چل رہی ہے آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تو اسی طرح ایمان کا جو درجہ ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، مطلب یہ دنیا پوری ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے سب کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جو نیک اور اچھے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، خاص جز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف، صفحہ نمبر 19 پہ آپ کی کلاس 2 کے اس میں یہ سبق ہے آخرت پر ایمان۔ تو پہلے ہم اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جو برے لوگ ہیں، جو بد لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کے بالکل کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ تو اچھا جی، سبق پر آ جائیں۔ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہہ دی کہ یہ چیز یوں ہے، تو ہمیں بغیر چون چرا کیے، بغیر کسی گنجائش کے، بحث کے، بغیر کسی شک و شبے کے اس بات پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آخرت بھی ہوگی، آخرت کا سارا حساب کتاب ہوگا، تو آخرت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا یقین ہو کہ یہ جو ہماری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا، اگر ہم نے نیک کام کیے ہوں گے اس کا بھی حساب ہوگا، جو برے کام کیے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، مطلب ہمارے تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کو انعام میں جنت دی جائے گی۔ جنت الفردوس میں کون لوگ جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو نیک ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، وہ جنت الفردوس میں جاتے ہیں۔ اچھا جی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 22 ہے، اور جس میں لکھا گیا ہے مطففین کے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، ہم جس وقت جو کچھ چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ جس کی برائیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ آخرت کے دن کامیاب ہو، اصل کامیابی کیا ہے کہ ابھی دنیا تو ہم جیسی بھی گزار رہے ہیں، یہ دنیا چند روزہ عارضی ہے، لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی، اور آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ وہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ مطلب جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ اس کا نتیجہ آخرت میں ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت کی زندگی آپ کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں جو کریں گے وہ بوئیں گے آپ آخرت میں۔ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو، نیکی ہو، اور جس میں برائیاں نہ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ نیکی کام ہے، یہ برائی کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ کام یہ اچھے کام ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، ہمارا حساب بہت اچھا ہوگا، اور آخرت میں ہمیں انعام ملے گا، اور انعام میں ہمیں جنت ملے گی۔ اور جنت آپ کو پتہ ہے کیسی ہوگی؟ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، جنت میں بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی، آپ جو کچھ خواہش کریں گے وہ آپ کو فوراً آ جائے گی۔ اب دنیا میں انسان اپنی خواہشات کے پیچھے خود بھاگتا رہتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، بس اس کو وہ خواہشات حاصل کرنی ہے، اور وہ اس خواہشات کی وجہ سے صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی سے زندگی گزارے اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی خواہش سے پہلے اس کو ہر اچھی چیز ملتی جائے گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو دنیا رکھی ہے نا وہ آپ کا امتحان ہے، دنیا میں زندگی گزارنے ہے آپ کے لیے امتحان ہے، تو صبر سے، تحمل سے، نیکی سے، سیدھے راستے کی طرح زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں آپ کو کیا ملے؟ آپ کو آخرت میں جنت ملے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اس سبق کا میں تقریباً یہ سبق میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے، اس کی ریڈنگ کری، اس کو سمجھا دیا ہے آخرت پر ایمان۔ اب اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے، مشق نمبر 1 کریں گے، بالکل جواب کا انتخاب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن بالکل نہیں بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔